بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ، فرمایا جو تمہیں رسول دے اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ یا تو جیسے پیچھے ذکر آ رہا ہے مال غنیمت کی تقسیم یا مال فیح کی تقسیم، پھر جس کو جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لو اور اس پہ اعتراض نہ کرو، جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے جو تھے مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اور جس کا چونکہ آپ مالک ہیں، مال کے کائنات ہیں، مال کے کونین ہیں، جس کو چاہیں جو چاہیں دیں، یہی عدل ہے، یہی ہے جو مصطفیٰ نے کر دیا۔ لیکن ذوالخیسرہ نامی منافق اٹھا اور دیکھا کسی کو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ دے رہے ہیں اور کسی کو 1 اونٹ دے رہے ہیں، تو فرمایا اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو۔ تو فرمایا تیری بربادی ہو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ اصل میں لوگوں نے اپنے اصول بنائے ہوتے ہیں، ان اصولوں کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ وقت کا حاکم ہو یا ولی ہو یا امام ہو یا نبی ہو، جو ہم نے اصول بنائے ہیں ان کے مطابق چلے۔ آج آپ دیکھتے نہیں کتنے لوگ ہیں نام نہاد لبرل قسم کے لوگ، وہ انبیاء پہ اعتراض کرتے ہیں، صحابہ پہ اعتراض کرتے ہیں، اہل بیت پہ اعتراض کرتے ہیں۔ آج تو یہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ جی یہ کیوں حکم ہوا، یہ کیوں نہیں ہوا، ابھی تفصیل سے بیان نہیں ہوا، انشاءاللہ کبھی ہوگا کہ جو مال فیح تھا وہاں سے کیوں آیا، بنی نذیر کو وہاں نکالا، تو کیوں نکالا تھا؟ وہ صدیوں سے رہ رہے تھے وہاں، وہ رہ کس لیے رہے تھے؟ مدینہ شریف جو تھا یہ بستی بنی کیوں تھی؟ یہ تو بستی ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بنی، اور یہودی یہاں آ کے اس لیے ٹھہرے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم ان پہ ایمان لائیں گے، چونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ اور اوس و خزرج بھی اسی لیے، یہ جو مشہور واقعہ ہے 1000 سال پہلے طبہ والحمیری وہاں سے گزرا، اور اس کے علماء نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آخر الزماں پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ تو اس نے کہا پھر یہیں ٹھہرتے ہیں، تو علماء نے کہا نہیں، ابھی تو بڑا لمبا سفر ہے، بڑا وقت ہے، کبھی آئیں گے۔ فرمایا کبھی تو آئیں گے، کبھی تو آئیں گے۔ ہماری اگر قبروں پہ ان کے سواریوں کی گرد و غبار پڑ گئی تو ہم سمجھیں گے کہ ہم بڑے جو ہیں وہ خوش بخت ہیں۔ فرمایا یہیں ڈیرے لگاؤ۔ ڈیرے لگائے گئے، ایک مستقل مکان 2 منزلہ طبہ والحمیری نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا، اپنی طرف سے خط لکھا، اور سب سے بڑا عالم جو تھا اس کو دے کے کہا اگر میری زندگی میں آ گئے تو میں زیارت کروں گا، نہ آئے تو میرا خط دے دینا ان کو، میرا سلام پہنچا دینا ان کو۔ وہ خط لکھ کے چمڑے میں سی کے سب سے بڑے عالم کو دے دیا گیا۔ اب صدیاں گزرتی گئیں، 1000 سال گزر گیا، چلتے چلتے وہ خط ابو ایوب انصاری کے پاس آ گیا۔ سین ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی عالم دین کی اولاد میں سے تھے، اور ادھر چلتے چلتے صدیاں گزرتے گزرتے 1000 سال گزرا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ شریف میں تشریف لائے، آپ کی ولادت پاک ہوئی، آپ نے اعلان نبوت فرمایا۔ جب اعلان نبوت فرمایا، اب یہ یہودی بھی یہاں آ کے اسی لیے بسے تھے، اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ آخر الزماں پیغمبر آئے گا، اس کے شہر کی جو جائے ہجرت ہوگی اس کی یہ نشانی ہوگی، تو وہ ساری نشانیاں دیکھ کے انہوں نے بھی ڈیرے لگا لیے، انہوں نے بھی ڈیرے لگا لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا کچھ تو بنا ہی مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے تھے۔ اب جب معاہدہ ہوا اور معاہدہ بنی نذیر نے توڑا، یہودیوں نے توڑا، تو یہ تو کمال کرم نہ کیا کہ ٹھیک ہے تم اپنا مال جو ہے وہ اٹھاؤ اور چلے جاؤ۔ ان کو اس وعدہ خلافی، جیسے بات دوسروں نے وعدہ خلافی کی تو پھر انہی کے حکم کے مطابق، انہی کے یعنی چننے کے مطابق پھر ان کو یعنی سزا ملی، قتل ہونا پڑا وہاں۔ لیکن ان کو تو اجازت دے دی کہ جاؤ، چلے گئے۔ تو یہ مال سارے کا سارا، چونکہ بستی انہی لیے ان کے لیے بنی تھی، سارے کے سارے مال انہی کو مل گیا۔ تو اب میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہیں دے، وہی عدل ہے، وہی انصاف ہے، وہی دین ہے، وہی دنیا ہے، وہی سچ ہے، وہی سب کچھ ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ،
جو میرا محبوب مال غنیمت سے دے، مال فیض سے دے، اس کو قبول کرو اور اعتراض مت کرو کہ جی یہ فلاں کو کیوں دیا، فلاں کو کیوں نہیں دیا، فلاں کو اتنا کیوں دیا، اتنا کیوں نہیں دیا۔ یا مطلقاً یہ آیت کریمہ ہے کہ میرا محبوب جو دے اس کو پکڑ لو۔ یہ آیت کریمہ منکرین حدیث کے منہ پہ تماچا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں قرآن ہی سب کچھ ہے، حدیث نہیں، رب کہتا ہے نہیں میرا محبوب دیتا بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو محبوب دے، سنت دے محبوب تو اس کو قبول کرو، حدیث دے اس کو قبول کرو، دین دے اس کو قبول کرو، دنیا دے اس کو قبول کرو، جو میرا محبوب دے۔ کیونکہ مال کے کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ رب کریم نے جو کچھ ہے محبوب کے سپرد کیا ہوا ہے، فرمایا واللہ یؤتی وانما انا قاسم وخازن، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ دیتا ہے، مجھے اس نے قاسم بنا دیا ہے، دیتا رب ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ رب ہے موتی، یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ جل مجد الکریم نے قاسم بنا کے کائنات کا مالک بنا دیا۔ فرمایا محبوب جس کو چاہو، جتنا چاہو، جب چاہو تم عطا کرو۔ اور ہمیں کیا حکم ہوا؟ جو محبوب دیں اس کو پکڑو، مضبوطی سے پکڑو، وہ دین ہو، وہ قرآن ہو، وہ سنت ہو، وہ اہل بیت ہو، وہ صحابہ ہوں، وہ جو بھی ہو۔ فرمایا جو تمہیں میرا محبوب دیتا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس لیے معلوم ہوا کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ جل مجد الکریم نے کائنات کی چابیاں دی، جیسے بخاری شریف میں ہے، فرمایا اللہ جل مجد الکریم نے جبرائیل امین کے ساتھ کائنات کے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی، اب جس کو چاہو، جتنا چاہو، جب چاہو تم عطا کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے محبوب روک دے رک جاؤ۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ سے یہ دین ہے، جو محبوب کہہ دیں ہاں کہہ دیں تو ہاں، نہ کہہ دیں تو نہ، کھاؤ تو کھاؤ، کہیں چلو تو چلو، کہیں بیٹھو تو بیٹھو، کہیں اٹھو تو اٹھو، اور کہیں رک جاؤ تو رک جاؤ، بس یہی دین ہے۔ محبوب کی ہاں میں ہاں، محبوب کی نہ میں نہ، یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم پسند کر لیں تو دین، نہ پسند کریں تو بے دینی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کر لیں تو ہدایت، نہ پسند کریں تو گمراہی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند کر لیں تو پاکی، نہ پسند کریں تو ناپاکی۔ یہی دین ہے، جو محبوب دیں اس کو تھام لو۔ یہ صحابہ کس نے دیے؟ یہ ابو بکر کس نے دیے؟ یہ عمر، یہ عثمان غنی، یہ مولا علی، یہ بلال، یہ کس نے دیے؟ یہ مصطفیٰ کی عطائیں ہیں۔ یہ اہل بیت، یہ مولا علی، یہ سیدہ فاطمہ، یہ حسنین کریمین، یہ مصطفیٰ کی عطائیں ہیں۔ ان کو مضبوطی سے تھامو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ شراب سے روکا، زنا سے روکا، چوری سے روکا، جھوٹ سے روکا، غیبت سے روکا، بہتان سے روکا، گالی گلوچ سے روکا، فرمایا رک جاؤ۔ جو عطا کریں وہ لو، جس سے فرمایا روک دیں رک جاؤ۔ ظلم سے روکا تو رک جاؤ، جھوٹ سے روکا تو رک جاؤ، مصطفیٰ کریم نے چوری کو ناپسند کیا، روکا تو رک جاؤ، بس یہی دین ہے۔ جو میرا محبوب دیتا ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور جس سے میرا محبوب منع کرتا ہے اس سے رک جاؤ۔ اب وہ کرنا جو محبوب نے کہا وہ فرض ہو سکتا ہے، وہ واجب ہو سکتا ہے، وہ سنت ہو سکتا ہے، وہ نفل ہو سکتا ہے، وہ مستحب ہو سکتا ہے، اور جس سے روکیں وہ حرام ہو سکتا ہے، مکروہ تحریمی ہو سکتا ہے، مطلقاً مکروہ ہو سکتا ہے، خلاف اولا ہو سکتا ہے۔ فرمایا اب یہ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بولنے کا انداز ہے۔ حکم دیا جس انداز سے دیا اس انداز پہ فتویٰ لگ جائے گا۔ فرض کے انداز سے دیا، واجب کے انداز سے دیا، اور سنت کے انداز سے دیا، مستحب کے انداز سے دیا۔ فرمایا محبوب جس طریقے سے بولیں گے وہی حکم لگ جائے گا، وہی شریعت بن جائے گی۔
اور جس سے محبوب نے منع کیا وہی یا حرام ہو جائے گا یا مکروہ تحریمی ہو جائے گا یا مکروہ تنزیہ ہو جائے گا یا خلاف اولیٰ ہو جائے گا۔ یہ ہے دین۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کا نام، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا نام، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا نام، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا نام، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوچنے کا نام، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سراپا جو ہے یہی دین ہے۔ جو مصطفیٰ کہیں چلتے جائیں، جدھر چلتے جائیں وہی دین ہے، جس سے روک دیں وہی گمراہی ہے۔ تو فرمایا جو میرا محبوب تمہیں دیتا ہے، چاہے وہ مال غنیمت ہے، مال فہ ہے، یا وہ شریعت ہے، یا وہ یعنی صحابہ ہیں، یا وہ اللہ کی توحید ہے، یا وہ انبیاء کی شان ہے، یا وہ انبیاء کی عظمت ہے، یا وہ اولیاء کی شان ہے، یا وہ قرآن ہے، یا وہ حدیث ہے، جو جو میرے محبوب نے دیا اس کو مضبوطی سے تھام لو، یہی دین ہے۔ اور جس سے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے منع کیا، ناپسند فرمایا وہ دین نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اب دیکھیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کس طریقے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے حکم پہ عمل کرتے ہیں۔ مصطفیٰ کریم نے حکم فرمایا، مال لشکر جو تھا تبوک کی طرف جا رہا تھا، جیش اسرا، لاؤ بھائی کچھ دو اپنے اپنے طور پہ۔ اب صحابہ ہر ایک آگے بڑھ کے کوشش کرتا ہے میں آگے بڑھ جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ 950 اونٹ اور 50 گھوڑے، اور پھر بھی کتابوں میں لکھا کہ گھر دوڑے ہوئے گئے، ایک پورا توڑا بھرا ہوا تھا سونے چاندی کا، درم و دینار کا، وہ اٹھا کے لائے، اور جب اٹھا کے لائے تو وہ اتنا وزنی تھا کہ آپ جھکے ہوئے تھے ایک طرف۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم ممبر پہ بیٹھ کے جب لوگوں کو کہہ رہے تھے تو آپ پیچھے کھڑے ہو کے آپ کے سر کے اوپر سے ان کی جھولی میں، ان کے دامن میں وار رہے ہیں، پیسے دے رہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آج تو پہلے پتہ چل گیا، آج میں دیکھوں گا مجھ سے کون بڑھتا ہے۔ گھر گئے، سارا آدھا مال کیا، آدھا اٹھا کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں لے آئے اور آدھا گھر میں رکھ دیا۔ اتنی دیر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حاضر خدمت ہوئے۔ تو نبی کریم جو سب کی عزتیں رکھنے والے ہیں، کیسے کہ وہاں تو ایک وہ انصاری صحابی تھے کہ جب کہا گیا تو ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، اور مصطفیٰ نے کہا ہے اور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنی پریشانی یہودیوں کے پاس، لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا، کوئی مزدوری ہے تو مجھے بتاؤ میں مزدوری کروں۔ ذہن میں کیا تھا کہ میں کچھ لے کے مصطفیٰ کریم نے کہا ہے تو آپ کی بارگاہ میں پیش کروں۔ تو ایک یہودی نے کہا میرے باغ کو سینچنا ہے، پانی دینا ہے۔ ساری رات باغ کو پانی دیتے رہے۔ آج کی طرح تو نہیں تھا موٹر چلا دی یا نلکا چلا دیا یا جو ہے جناب کنواں چلا دیا، نہیں، ایک ایک ڈول نکالنا تھا اور ایک ایک ڈول باہر پھینکنا تھا۔ ساری رات پانی دیتے رہے، اور صبح اس کے پاس گئے، اس نے تھوڑی سی کھجوریں دی۔ وہ کھجوریں بعض روایتوں میں ہے کہ آدھی گھر لے گئے، آدھی وہاں، اور بعض میں ساری کی ساری وہاں جا کے جہاں لوگوں نے مال رکھا ہوا تھا نا، تو ایسے گئے کہ کوئی دیکھ نہ پائے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں نے اتنا مال دیا، 850 اونٹ اور 50 گھوڑے اور سونا چاندی، اور فاروق اعظم گھر کا سارا سامان، آدھا سامان، اور صدیق اکبر سارے کا سارا سامان لے آئے، میں کیا دے رہا ہوں؟ تھوڑی کھجوریں رکھیں اور دوڑ لگا دی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو یہ یقین تھا کہ یہ جو کچھ مل رہا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مل رہا ہے، تو جس کے صدقے مل رہا ہے، اب اگر اسی نے حکم دیا ہے تو اپنا سب کچھ ان کے قدموں پہ نثار نہ کر دیں۔ تو پوچھا اے عمر کیا لے کے آئے، کیا چھوڑ کے آئے؟ عرض کی یا رسول اللہ آدھا مال لے آیا، آدھا چھوڑ آیا۔ اور صدیق اکبر آئے تو ما بقیت لأہلک یا ابوبکر، ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ اللہ اکبر۔ عرض کی یا رسول اللہ سارا مال تو لے آیا، بقیت لأہلی اللہ و رسولہ، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، جو دین لے لو، جس سے روکیں رک جاؤ، ایسا رکنا بھی ایسا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہن مصطفیٰ کریم کی پھوپھی، جب پتہ چلا کہ حمزہ شہید ہو گئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، شیر خدا و شیر رسول شہید ہو گئے ہیں، تو بھاگتی ہوئی آئیں۔ آپ نے ایک صحابی کو کہا روکو کہ یہ شاید صبر نہ کر سکے۔ جب انہوں نے آواز ماری نا کہ مصطفیٰ کریم نے آگے جانے سے منع کیا، تو حدیث میں جو قدم اٹھا تھا اٹھا رہ گیا، جو زمین پہ تھا زمین پہ پڑا رہا، کہ یہ قدم مصطفیٰ نے کہا آگے نہ بڑھو، تو یہ قدم آگے نہیں رکھ سکتے، آگے نہ بڑھے۔ یہ ہے ماننا،
ہاں جو محبوب دے اس کو مضبوطی سے تھام لو، ضائع نہ ہونے پائے۔ وہ جو بھی ہے، صحابہ نے تو کپڑے سنبھال کے رکھے، تیر سنبھال کے رکھے، وہ جو تھا کمانیں سنبھال کے رکھی، بال شریف موئے وار کا سنبھال کے رکھے، ایک ایک چیز سنبھال کے رکھی، یہ مصطفیٰ کی ہے، یہ مصطفیٰ کی ہے۔ اور جو دین قرآن کو کیسے سنبھالا، اللہ سنت کو کیسے سنبھالا، اب مصطفیٰ کریم نے یہ ساری چیزیں دی، صحابہ کو آنے والوں نے کیسے سنبھالا، امت نے اہل بیت کو کیسے سنبھالا، یہ ہے محبوب نے یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں۔ تو ان کو محبوب کی عطائیں سمجھ کے، اگر تمہارا دل نہیں کرتا کسی چیز کو ماننے کو یا عمل کرنے کو، تب بھی یہ تو سوچو آئی کہاں سے، یہ دی کس نے، یہ نماز کس نے دی ہمیں، یہ روزہ کس نے دیا، اللہ نے دیا، لیکن کس کے سبب سے دیا، ہمیں کس نے بتایا۔ اس لیے بھی نماز پڑھو کہ یہ مصطفیٰ لے کے آئے ہیں معراج کی رات میں، اس لیے بھی پڑھو کہ مصطفیٰ نے روزہ ہمیں حکم دیا اور خود رکھا ہے، اس لیے بھی صلاۃ و سلام پڑھو کہ مصطفیٰ کریم اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا، وہ خود کرم نوازی فرما رہا ہے، اس نے ساتھ فرشتے لگائے ہوئے ہیں، ہمیں بھی حکم ہے۔ تو یہ کس کی ساری چیزیں ہیں، یہ ہمیں کس نے عطا کی ہیں، مصطفیٰ کریم نے عطا کی ہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، سنبھالو اس کو، مضبوطی سے تھامو اس کو۔ ہم دنیا کو سنبھالتے ہیں، دین جاتا ہے تو جائے، سنت پہ عمل ہوتا ہے تو ہو، نہیں ہوتا تو نہ، رسم نہ جائے، سنت جاتی ہے تو جائے، دین جاتا ہے تو جائے، ہماری رسم نہ جائے، ہمارا رواج نہ جائے۔ تو پھر نہیں نہیں، دین یہ ہے جو مصطفیٰ نے دیا، اس کو سنبھالو۔ دین یہ ہے جس سے وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، دین یہ ہے کہ جس سے مصطفیٰ نے منع کیا رک جاؤ، روک دیا تو رک جاؤ۔ قدم کٹ سکتا ہے، آگے نہیں بڑھ سکتا، جہاں سے مصطفیٰ نے روکا وہاں نہیں جا سکتا۔ تو رب کریم نے یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عطا کی نسبت بھی کی، وما آتاکم، جو تمہیں عطا کرے رسول، حالانکہ دینے والا وہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دی رب نے کہ یہ محبوب دیتا ہے، جو تمہیں محبوب دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے منع ہو جاؤ۔